الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے، علیک آپ پر، القرآن قرآن، لتشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا مگر، تذکرۃ نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے. گزشتہ درس میں بھی اس کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. ان آیات شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا قام اللیل کلہ حتی تورمت قدماہ فجعل يرفع رجلا ويضع أخرى فهبط عليه جبرائيل عليه السلام فقال طه على الأرض بقدميك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ رات کو عبادت کیا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، رات کو ساری رات کھڑے رہتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اور بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تھک جاتے تھے، کبھی ایک پاؤں کا وزن دیتے تھے، کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن دیتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قدم مبارک زمین پہ رکھا کریں اور اتنی مشقت میں نہ پڑیں. یہاں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ نے تسلی دی ہے، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قال الکلبی
حضرت قلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی بمکۃ اجتہد فی العبادۃ حتی کان یراوح بین قدمیہ فی الصلاۃ لطول قیامہ فیراوح بین قدمیہ اذا قام على احدہما مرہ قام على الاخرى مرہ وكان يصلي الليل كله فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه۔ حضرت قلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی مکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت میں جد و جہد اور زیادہ کر دی، اور زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی، اور اتنی عبادت کرتے ساری رات قیام کرتے، کھڑے رہتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تھک جاتے تھے، اور ایک پاؤں پہ وزن رکھتے تھے تاکہ دوسرا پاؤں سانس لے لے، پھر دوسرے پاؤں پہ سہارا لیتے تھے، وہ پاؤں اٹھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، اور ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، رات قرآن پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں گزر جاتی تھی۔ اور جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ باتیں بناتے تھے، آوازیں کستے تھے، نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ کیا یہ قرآن نازل ہوا ہے مسلمانوں پر یا کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ نہ رات کو آرام ہے نہ صبح کو چین ہے، رات بھی پریشانی صبح بھی پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان بے وقوفوں کو کہہ دو اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کے ذریعے جو علم ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، وہ تو سعادت ہی سعادت ہے، یہ احمق بے وقوف اس سعادت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ قرآن تو خیر ہے، یہ مصیبت نہیں، قرآن کے ذریعے اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ مشکلات حل کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ بگڑیاں بنا دیتے ہیں، قرآن کے ذریعے اللہ مسئلے حل کرتے ہیں۔ کفار جو طعنہ دیتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ جو ساری رات کھڑے رہتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، محبوب آپ ایسا نہ کیا کریں، کچھ آپ پڑھ لیا کریں پھر آرام بھی کر لیا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا، شروع رات میں آرام فرماتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے، رب کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ وہ قرآن نہیں سنتے تھے، اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا اس کو بھی کھینچ کے لے کے چلے جاتے تھے، چلو جی اس کا قرآن نہیں سننا۔ اور بعضوں نے یہ شرارت شروع کر دی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہتے تھے جب یہ قرآن پڑھے نا
آپ اس کے قرآن میں شور و غل کیا کریں، تالیاں بجایا کریں، سیٹیں بجایا کریں، شور برپا کیا کریں، تاکہ یہ قرآن ہمیں نہ سنا سکے، ہم غالب آ جائیں۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کے دشمن قرآن کے مقابلے میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے دشمن قرآن کے مقابلے میں شور برپا کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھبرا جاتا، اللہ میں تو ان کو تیرا قرآن سناتا ہوں، تیرا کلام سناتا ہوں، یہ اس کے مقابلے میں شور برپا کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے اور صبح کافروں کی فکر کیا کرتے تھے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے، ہر ایک کی ہدایت کی فکر کرتے تھے۔ اور جب وہ نہ مانتے تھے، بجائے ہدایت کے وہ مذاق اڑاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، منوانا آپ کے ذمہ نہیں، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں، ہدایت میرے ذمہ ہے، جس کو میں چاہوں گا میں ہدایت دوں گا۔ آپ کا کام ہے سنا دینا، بتا دینا، دعوت دے دینا، آپ دعوت دیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا نہیں اس کے لیے کیا نصیحت ہے؟ دیکھو بھائی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات قرآن پڑھتے تھے، اور آج ہم دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے گھروں میں قرآن تو پڑھے ہیں، لیکن ہمارے قرآن جو ہمارے گھروں میں پڑھے ہیں، اللہ کے قرآن ہمارے گھر میں جو پڑھے ہیں، یہ ہمیں دعا نہیں دے رہے۔ کہتے ہوں گے اللہ میں تیرا کلام اس گھر میں آیا، اس زبان حال سے قرآن کہتا ہوگا کہ گھر والے ٹی وی تو صاف کرتے ہیں، کبھی مجھے صاف نہ کیا۔ خبروں کا اہتمام کرتے ہیں، میں قرآن کی خبروں کا خیال نہ کیا، مجھے کبھی اٹھایا تک ہی نہیں، پڑھا تک ہی نہیں۔ جس قرآن کو ہم اٹھاتے ہی نہیں، دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سنبھالتے نہیں، کوئی مٹی وغیرہ خاکہ وغیرہ آ جائے اس کو جھاڑتے ہی نہیں، صاف ہی نہیں کرتے، ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا؟ مسلمانوں یقین کرو، جب سے ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، قرآن سے تعلق چھوڑا ہے، پریشانیوں میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتوں میں مصیبتیں آ رہی ہیں، گھر کے سکون ختم ہو گئے، آپس کی محبتیں ختم ہو گئیں، نفرتیں پھیل گئی ہیں، گھر کی جو برکت ہوتی تھی وہ بے برکتی میں بدل گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہو گیا، اصل مسئلہ یہ ہو گیا ہے، مسئلہ یہ وہ نہیں ہے، ہم نے رب کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے قرآن کی زیارت چھوڑ دی ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے آج بیٹا جو اپنے باپ کے سامنے آنکھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آج بیٹا اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے۔ جس گھر کے اندر اتنی برکتیں تھیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، ایک گھر میں کمانے والا ہوتا تھا، 8-9 کھانے والے ہوتے تھے، ختم ہی نہیں ہوتا تھا، آج سارے کے سارے کمانے والے ہیں، پورا ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ایکڑ میں 5-6 من آ جاتے تھے، رب کا شکر ادا کرتے تھے، پورے سال کا رزق مل گیا۔ آج 50-50 من، 60-60 من، 40-40 من اٹھا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، رب کو ناراض کر لیا ہے۔
خود حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا فاقہ ختم کر دیں گے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں؟ مکی پہ ہمارا یقین ہے، منجی پہ ہمارا یقین ہے، گندم پہ ہمارا یقین ہے، ملازمت پہ ہمارا یقین ہے، نوکری پہ ہمارا یقین ہے، مزدوری پہ ہمارا یقین ہے، سورہ واقعہ پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ ایک صحابی دنیا سے جانے لگے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، 4 بیٹیاں تھیں۔ تو وقت کے امیر المؤمنین نے آ کر کہا کہ یہ کچھ ہدیہ قبول کر لو آپ کی بیٹوں کے لیے، آپ تو جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا ہے نہیں، چلو وہ گزارا کریں گے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، لے جا اپنا واپس۔ میں نے اپنی بچیوں کو ایسی دولت دے دی ہے کہ جب تک وہ یہ دولت اپناتی رہیں گی، وہ سورت پڑھتی رہیں گی، سورہ واقعہ، کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ ان کا ایسا یقین تھا۔ قرآن پڑھنے کا وقت تو ہو تو ہم قرآن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب مجھے فلاں ضروری کام ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، ضروری کام کے پیچھے چلے گئے۔ جہاں سے رزق ملنا ہے، جہاں سے اللہ کی مدد آنی ہے، وہ کام چھوڑ دیا۔ جہاں اللہ کا وعدہ ہے وہ چھوڑ دیا، اور جہاں اللہ کا وعدہ نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نماز پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں، اور پہلا انعام یہی اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور فرما رہے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، اللہ رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ اب نبی کے فرمان مانتے نہیں ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے نہیں ہیں، زمینوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جہاں نہ اللہ نے وعدہ کیا نہ نبی نے وعدہ کیا ہے۔ جہاں نہ اللہ کا وعدہ کہ مرضی آئی تو دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، اور نبی نے بھی وعدہ نہیں کیا، اس کے پیچھے رات دن کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور نماز پہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے میں رزق دوں گا اور رزق کی تنگی دور کر دوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نماز کے قریب نہیں آتے ہم۔ اب کتنا بڑا محلہ ہے، کتنے نمازی ہیں، ہر بندہ اندازہ کر لے، اور پھر ان سے بات یہ کہتے جی بڑے پریشان ہیں، کیا کریں جی، بس پوری بھی نہیں ہوندی۔ بھئی کتوں پوری ہوئے گی؟ 80 رب دے حکم پورے کریں گے تو اللہ پھر ساری پوری کرے گا۔ صحابہ اکرام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آج ہمارا حال دیکھو، ہم ساری رات ہم بھی جاگتے ہیں، وہ بھی جاگتے تھے، ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن فرق ہے، وہ جاگتے تھے رب کا قرآن پڑھتے تھے، ہم جاگتے ہیں دنیا کی گپیں لگاتے ہیں، ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھے بیٹھے رات کے 12 بج جاتے ہیں، صبح نماز نصیب نہیں ہوتی۔ جی کیا کرے جی، رات با فلانا مسئلہ پیش آ گیا، بیٹھے بیٹھے جی بس ہوں آنکھ لگ گئی، صبح نماز بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا جب سورج نکلنے لگتا اس سے پہلے جاگ جایا کرو، اس وقت رزق کی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہماری بدبختی تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے تسلی دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ساری رات کھڑے رہیں، پاؤں بھی سوج جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، محبوب آپ پریشان نہ ہوں کافروں کے بارے میں کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ محبوب جو ڈرے گا اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، اس کو ہدایت ملے گی، جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئیں، میں بھی معافی مانگتا ہوں اللہ سے، آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد جو سانس ہمارے باقی بچے ہوئے ہیں ان کو قیمتی بنا لیں۔
اس طرح زندگی گزاریں کہ عرش والا بھی راضی ہو جائے اور مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔